دوستو انفو سی میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جس تہوار کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، باقی تہواروں کی طرح یہ تہوار بھی پاکستان میں بہت جوش و خروش سے منایا جاتا تھا۔ یہ تہوار پاکستان میں بسنت بازی کے نام سے مشہور ہے۔ اس تہوار کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو تاریخ عالم میں پتنگ اڑانے کا آغاز 200 قبل مسیح چین سے ملتا ہے۔ چین سے پتنگ اڑانے کا کام کوریا پہنچا، جس کے بعد چین اور کوریا سے ہوتا ہوا یہ فن جب جاپان آیا تو عوام میں اتنا مقبول ہوا کہ وہ دن رات پتنگ اڑانے میں مشغول ہو گئے۔ اس زمانے میں جاپان میں ایک سخت قانون نافذ کیا گیا، جس کے تحت صرف شاہی خاندان کے افراد، اعلیٰ سول و فوجی افسران اور چند مہارت یافتہ معزز شہریوں کو پتنگ اڑانے کی اجازت دی گئی۔ یہ پتنگ بازی کا تہوار کب اور کس طرح ہندوستان پہنچا، اس کے بارے میں تاریخ کوئی واضح اشارہ نہیں دیتی۔ یورپ میں پتنگ 13ویں صدی میں مارکو پولو کے سفر ناموں کے ذریعے متعارف ہوئی۔ اس کے بعد 17ویں صدی میں جاپان سے لوٹنے والے یورپی سیاحوں نے پتنگ بازی کے رنگین قصے بھی بیان کیے اور یوں یورپ میں پتنگ اڑانے کا رجحان پیدا ہوا۔ لیکن گزشتہ صدی کے دوران جن ملکوں میں یہ تفریح اور صنعت کی شکل اختیار کر گئی ہے وہ پاکستان اور ہندوستان ہے۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں اس تہوار پر 2007 میں پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس کی وجہ کیا بنی، ویڈیو میں آگے چل کر ہم اس پہ بات کریں گے۔ دوستو پتنگ بازی لاہور کی ثقافت کا ہمیشہ ہی سے ایک اہم حصہ رہی ہے۔ پتنگ اور ڈور بنانے والے بے مثال کاریگروں کے علاوہ پیچ لڑانے والے ماہرین کے قصے آج بھی لاہوریوں سے سنے جا سکتے ہیں۔ اس شہر کے باسیوں نے پتنگ بازی کو اس حد تک اپنایا کہ بسنت لاہور شہر کی ایک پہچان بن چکی تھی۔ لاہور میں دن کی بسنت کے ساتھ ساتھ نائٹ بسنت بھی منائی جانے لگی۔ نائٹ بسنت کا آغاز کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے بقول تھوڑا عرصہ پہلے اندرون شہر لاہور سے ہوا، جب چند چھتوں پر نوجوانوں نے سرچ لائٹیں لگا کر رات کو سفید رنگ کی پتنگیں اڑائیں تو معلوم ہوا کہ رات کے وقت بھی پیچ لڑائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تو ہر برس گڈی ڈور والوں کے ساتھ ساتھ بجلی والوں کا بھی کاروبار چمک اٹھا اور بسنت کے دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی بڑی سرچ لائٹیں فروخت ہونے لگی۔ واضح رہے کہ چند برس پہلے تک لاہور میں بسنت پر صورتحال کچھ یوں ہوتی تھی کہ ملک کے مختلف حصوں سے اور دنیا کے مختلف ملکوں سے بھی اتنی زیادہ تعداد میں لوگ بسنت میں شرکت کے لیے آتے تھے کہ شہر کے تمام ہوٹل مکمل طور پر بک ہو جاتے تھے۔ بڑی تعداد میں سفارتکار اور دیگر غیر ملکی لاہور کا رخ کرتے تھے۔ شہر کی تمام بڑی عمارتوں کی چھتوں پر بسنت پارٹیوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ ملٹی نیشنل کارپوریشن بھی ان چھتوں پر بڑی بڑی پارٹیاں اور نائٹ بسنت کا اہتمام کرتی تھی۔ اس قدر رونق ہوتی تھی کہ غیر ممالک سے آئے لوگ نائٹ بسنت کے مناظر دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ پورا شہر رات کو جاگتا تھا، موسیقی کی محفلیں، کھانا پینا اور بو کاٹا کی آوازیں رات بھر آتی رہتی۔ کہ اس تہوار کو پاکستان میں کیوں بین کیا گیا۔ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بسنت کے اس تہوار کو کسی کی نظر لگ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ پتنگ بازی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ پتنگیں لوٹنے والے بھی اس تہوار کا اہم حصہ ہیں، اور ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے بلا سوچے سمجھے دھات کی ڈور اور کیمیکل ڈور کا استعمال شروع کر دیا۔ قصور سب کا ہے، دھاتی اور کیمیکل ڈور بنانے والوں کا، حکومت کے اداروں کا جنہوں نے انہیں روکا نہیں، اور پتنگ اڑانے والوں کا بھی جنہوں نے صرف پتنگ کاٹنے یا کئی پتنگوں کو اپنی پتنگ کے ساتھ لپیٹ کر لوٹنے کے لیے دھاتی اور کیمیکل ڈور کا استعمال کیا۔ جب اس خطرناک ڈور سے انسانوں کے گلے کٹنے شروع ہوئے تو پھر حکومت نے اس کی روک تھام کے لیے اقدامات شروع کیے، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اور یہ خطرناک ڈور ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ اس خطرناک ڈور سے گلا کٹنے کے واقعات سے متعلق کوئی مستند اعداد و شمار تو موجود نہیں، لیکن کافی جانی نقصان ہوا ہے اور اس ڈور نے کافی لوگوں کو بری طرح زخمی بھی کیا۔ معاشرے میں اس کا اثر بہت گہرا ہوا اور یوں پہلے بسنت کے دنوں میں
کچھ پابندیاں لگائی گئی، دھاتی اور کیمیکل ڈور بنانے والوں کو گرفتار بھی کیا گیا، مگر پھر بھی بسنت کا تہوار نہ بچ سکا۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں کہ اس تہوار کو منانے کی اجازت ملنی چاہیے یا نہیں۔ دوستو نئے آنے والے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔